دوسری جو سورس ہے حدیث ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث لکھی جانا شروع ہو گئی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک صحیفہ تھا، وہ حدیث لکھا کرتے تھے، ابو ہریرہ لکھا کرتے تھے، حضرت علی لکھا کرتے تھے۔ شروع میں رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا۔ یہ ایک وہ ڈاؤٹ آپ کو دیں گے، کہیں گے نہیں جی وہ تو اللہ کے نبی نے خود منع کر دیا تھا۔ اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ منع کیا، لیکن بعد میں اجازت بھی دے دی تھی۔ فتح مکہ کے بعد ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا میں لکھ لوں؟ تو رسول اللہ نے اس وفد کو اجازت دی کہ ہاں لکھ لو، بلکہ صحابہ کو کہا کہ تم میں سے ایک ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور چیک کرے یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ لکھنا پڑھنا موجود تھا۔ وہ کوئی اتنا بیکورڈ معاشرہ نہیں تھا کہ نہ کوئی ان کے پاس پین ہوتا تھا نہ پیپرز ہوتے تھے، ظاہر ہے جو بھی اس فارم میں تھا اس ٹائم پہ پتے تھے، جو بھی تھا اس لکھتے تھے۔ تو وہاں سے ثابت ہوا کہ حدیث تو لکھنا شروع کیا، حدیث انہوں نے، اور بہت سے واقعات حدیث میں آتے ہیں، کیونکہ یو ول فائنڈ سو مینی پیپل جو ان ڈاؤٹس میں آتے ہیں، آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تو بہت کامن ہے، آپ کو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ملیں گے، آپ کو کوئی آپ کے گلی میں مل سکتا ہے جو کہے کہ جی حدیث میں نہیں مانتا، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، یا یہ جی کہ سننا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآنائٹس کہتے ہیں نا انہیں۔ تو اور دیکھیں اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ نے سننا کو نہیں لیا پھر آپ جو ہے وہ آزاد ہو گئے۔ سننا ہی حدیث ہے، کیونکہ سننا کیا ہے؟ رسول اللہ کے ایکشنز، اور وہ ایکشنز لٹریچر سے پتہ لگ رہے ہیں۔ لیکن جاوید احمد غامدی کا جو منہج ہے وہ میں سمجھ لیں کیا ہے تاکہ آپ کو یہ آرگومنٹ بھی پتا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث وہ ریٹن لٹریچر ہے اور سننا جو ہے وہ کیریڈ فارورڈ ایکشنز ہیں جو تواتر سے آ رہے ہیں۔ یہ ان کا آرگومنٹ ہے۔ یعنی آپ کسی کو کہیں گے نا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کو فوراً جواب دیں گے سننا سے۔ آپ کہیں گے تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں حدیث کو مانو، وہ کہیں گے نہیں حدیث کو نہیں مانتے، سننا کو مانتے۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے، سننا کیا ہے؟ وہ کہیں گے سننا یہ ہے کہ تھرو آؤٹ ایکشنز جو آ رہے ہیں ہم تک، یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں فزیکل ایکشنز تواتر سے آ رہا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ وہ الفاظ ہیں، ان میں اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ معاملہ۔ اب جو یہ کہتا ہے حدیث میں اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں الفاظ، وہ اماموں پہ شک کر رہے ہیں۔ یہی آرگومنٹ قرآن کے خلاف بھی لا سکتے ہیں ہم، قرآن میں بھی تو الفاظ اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی تو صحابہ نے لکھا ہے نا الٹیمیٹلی۔ حضرت زید بن ثابت کو کہا تھا ابو بکر صدیق نے کہ کلیکٹ کرو، تو آپ کو حضرت زید بن ثابت پہ آپ کو 100% ٹرسٹ ہے تو پھر انہی صحابہ پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کہ حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے؟ حدیث وہ کیوں نہیں صحیح لکھ سکتے؟ حدیث صحیح کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا جان لیں کہ سنت اور حدیث کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں جاوید احمد غامدی، ان کا منہج یہ ہے۔ تو لیکن یہ کہ ایکیڈیمک رد اس کا یہ ہے کہ دیکھیں حدیث اور سننا سیم چیز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے اور محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے دی ہے امت کو۔ اور اٹ از آؤٹریجیس ٹو بلیو کہ امام جو ہے ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی، یا امام کچھ بھول گئے، کچھ لکھنا ادھر سے ادھر کر گئے، الفاظ کی ہیرا پھیری کر دی۔ تو اتنی گہری سائنس ہے، ابھی تو میں آپ کو پورا اس پہ دو کلاسیں ہو سکتی ہیں کہ اماموں نے میکنزم کا یوز کیا تھا حدیث کو صحیح قرار دینے کا۔ اتنی گہری سائنس ہے کہ آپ لوگ رش کریں گے، اور گورے رش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان نے اتنی محنت کر دی اپنے نبی کی باتیں محفوظ کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ حضرت دیکھیں امام بخاری کو بھیجا، امام بخاری کو خواب آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روزہ مبارک پہ مکھیاں اڑ رہی ہیں اور وہ مکھیوں کو اڑا رہے ہیں۔ یہ خواب کی جو ہے وہ تعبیر کیا تھی کہ انہیں بتایا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو ڈیفینڈ کرو گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرو گے، یہ اس کی تعبیر تھی۔ اور امام بخاری نے کتنی من گڑت احادیث ان کو بائیفرکیٹ کیا، ضعیف احادیث، من گڑت احادیث کو۔ تو اس لیے یہ شک کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں صحابہ پہ، بلکہ صحابہ کیا یہ اللہ پہ شک کرنا کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، انڈائریکٹلی آپ اللہ پہ شک کریں گے، اللہ نے دین محفوظ نہیں کیا۔